الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وقال اللہ تعالی: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ حضرات جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ذرا قریب آ جائیے، کیونکہ تسبیح کے دانے قریب میں بھلے لگتے ہیں، بکھرے ہوں پر پڑا نہیں جاتا، اور جتنا جڑ کے بیٹھیں گے الحمدللہ اتنا دل سے دل ملیں گا، اور اللہ کی رحمت کے خیر سائے میں تو ہے، اور رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اس مختصر نورانی محفل میں میں تھوڑے دیر کے لیے میں بھول گیا تھا کہ میری عمر کیا ہے۔ میں بھی یہ بچوں کے برابر خود کو شامل کرنے لگا اور مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ الحمدللہ انہی عمروں میں ہمارے والدین نے بھی ہم کو ایسی ہی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے روانہ کیا کرتے تھے۔ خیر اس وقت کا تو بڑا سخت دور تھا، جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر میں لائٹ نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھے، محلے میں ایک نل ہوتا تھا، پانی بھر کے لے کے جاتے تھے۔ خیر اس وقت کے حالات تھے، لیکن ان حالات میں بھی اس وقت تعلیم کو عام نہیں کیا جا سکتا تھا، کچھ گھرانے کے لوگ پڑھتے تھے، لیکن اس وقت بھی دینی تعلیم کی اہمیت برابر برقرار تھی۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر ہمارے ماں باپ بھی اگر اوروں کی طرح اگر دوسری مصروفیات میں ڈال دیتے تو آج میں یہاں نہیں بیٹھتا تھا۔ تو بڑی خوشی ہوئی ہے معصوم نورانی چہروں کی توتلی زبان سے جو یہ کوشش کر رہے تھے۔ آج یہ کوشش ہے، لیکن کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ یہاں بیٹھ کر جو ہے نا آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میری دلی تمنا ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ دیکھیے آپ نورانی چہرے ہیں اور ان کا جذبہ ہے، ذوق ہے، اور قابل مبارکباد ہے وہ اساتذہ جو ان کو تیار کرنے کے لیے محنت کی ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا رہے کیا بول رہے ہیں انہوں۔ ایک تو جسمانی باپ ہوتا، اور دوسرا روحانی باپ ہوتا۔ روحانی باپ استاد کو کہتے ہیں، شیخ کو کہتے ہیں، مرشد کو کہتے ہیں۔ اب تیسرے باپ سے تو سب کو سابقہ پڑتا، بیوی کے باوا بھی باوا ہوتے، سمجھے آپ؟ تو ہر شخص کے تو یہ تینوں کا درجہ، یہ تینوں کے جو ہے نا مدارج مرتبہ یکساں ہے، تو تینوں کی بھی جو ہے نا عزت کرنا ہے، قدر کرنا ہے۔ اور جو اساتذہ جو بچوں پر محنت کر کے ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی عرق ریزی کا کام ہے یہ، کہ بچوں کی مزاج کو سمجھتے ہوئے وہ کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک مدرس کے لیے کامیاب مدرس وہی ہوتا ہے کہ وہ بچے کے ذہن کو پڑھے کہ اس کی انہیں چاہتا کیا ہے، یہ کیا سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ اگر استاد سمجھ جائے تو اور اس کو اس طرف لے کر جائے تو وہ بچہ بہت آگے بڑھتا۔ کوئی بچہ نعت شریف میں جو ہے نا آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی تقریر میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی بیان کرنے میں، کوئی جو ہے نا خیرت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم بچے کی مزاج سے ہٹ کر اگر ہم بچے پر یہ پابندی عائد کر دیں گے کہ تم یہ پڑھو تو اس کی جستجو باقی نہیں رہتی۔
تو الحمدللہ یہاں پر جو جتنا بھی میں سنا ہوں قابل مبارکباد ہے، اور پھر میں مسلسل یہ سن رہا ہوں، میرے بازو جو بیٹھے ہوئے اس مسجد کے متولی صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک فاحشہ عورت تھی صاحب، تو کسی ایک پرانی عمارت میں کھنڈیر تھا، تو وہاں پر کسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، تو بیٹھے بیٹھے وہ دیواروں کو غور سے دیکھنے لگی، تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ دیواریں مسجد کی معلوم ہو رہی ہیں۔ ذرا توجہ بھائی، ذرا ادھر ادھر مت دیکھیے، میں صرف زیادہ نہیں، آپ سے 5-7 منٹ، میں زیادہ کہنے کا عادی ہوں، جہاں توجہ ختم ہو جاتی میں بات روک دیتا ہوں۔ تو اس دیواروں کو، تڑخی ہوئی دیواروں کو اس نے غور سے دیکھا، تو اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ تو مسجد کی دیواریں معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ ویران ہے، جنگل ہے، صرف دیواریں ہیں، لیکن اس کے دل میں خیال آیا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ لرز گئی، ارے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، اور یہ اس مسجد میں بیٹھ کے میں کیا کرنے کے ارادے سے آئی، حالانکہ کری نہیں، کیا کرنے کے ارادے سے آئی، یہ خیال آتے ہی وہ پہلے کے عورتوں کے پاس پان کا بٹوا ہوا رہتا تھا، چونے کی ڈبی، کتھا وغیرہ، تو فوری اپنے بٹوے سے جو نا چونے کی ڈبی نکال کے وہ جو دیواریں تڑخی ہوئی تھی اس کو بھرنا شروع کر دی، اور وہاں سے جو نا اللہ سے توبہ کر لے کے باہر نکل گئی۔ تو کچھ وقفے کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو اس وقت کے ولی کامل کے خواب میں وہ نہ آئی، تو وہ حضرت دیکھ کے پریشان ہو گئے، ارے کمبخت، نہ صرف تو گناہگار تھی بلکہ تو دعوت گناہ دینے والی تھی، اور آج تو اتنا آرام سے ایک عالیشان باغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور تیرے اطراف تیرے خادمہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت واقعی میں گناہگار ہوں، نہ صرف میں گناہگار ہوں بلکہ دعوت گناہ دینے والی ہوں، لیکن ایک وقت مجھ سے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو میں اس اپنے پان کی ڈبی میں سے جو چونا ہے وہ نکال کر لگا دیا، تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے بندی، تو نے میرے گھر کو تو اپنا چونا لگا دیا، تو پھر مجھے اس بات کی شرم آ رہی ہے کہ میں تجھے عذاب میں مبتلا کروں، جا تجھے معاف کر دیا۔ ارے سبحان اللہ بولو، ایک چونا کتنا ہوتا، پان کا ڈبی کا چونا، تو ایک چونا لگانے سے اللہ تعالیٰ جو دعوت گناہ دینے والا ہے ان کی مغفرت فرما دیا۔ اب جو بندے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر کے لیے اگر کوئی 100 روپے دیتا ہے، 500 روپے دیتا ہے، 5000 دیتا ہے، تو پھر اس کا کیا کہنا ہے؟ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر کے لیے ایک اینٹ اور ایک ٹوکرا گارا یعنی کیچڑ مٹی اگر کوئی لگاتا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی بڑی خدمت لیا ہے کہ یہ عالیشان مسجد آپ نے اپنے ذاتی صرفے سے بنایا ہے، تو اس کا اجر تو اللہ ہی دے سکتا۔ اور ایک بات کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لے لینا چاہتا لے لیتا، کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ، کروڑ پتیاں بہت ہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہیں، لیکن ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہیں۔ اب ہمارے نظام سرکار ساری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، اور یہاں کے حاجیوں کے لیے وہاں رباط بنائے، لیکن ان کو حج نصیب نہیں ہوا۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دولت دیا بھی تو ہر دولت مند اچھے کام کے لیے آگے بڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جس کام کے لیے چن لیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی اس خدمت کے بدلے میں آپ کے تمام خاندان کے پہلے اور بعد کے ساتھ اب
خاندان کو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اور قیامت تک جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، جتنے لوگ یہاں پر نماز ادا کریں گے، ان تمام کے نمازوں کا ثواب آپ کے والدین کو، آپ کے تمام خاندان کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، اور آگے آپ کی اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ اسی خدمت لے، آپ کی نسل میں یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ محلے والوں کے لیے بھی کچھ پیغام، محلے والوں کو بھی پیغام دیجیے۔ تو میں آج کی اس مختصر نورانی محفل میں خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مظاہرہ تو تعلیمی تھا، لیکن عنوان الگ رکھ دیا گیا، اصلاح معاشرہ۔ اب اصلاح معاشرہ، ارے مسجد میں وہ چاہتا جو برائیوں سے بچا ہوا رہتا، اب ان کے اوپر کیا اصلاح معاشرہ کریں گے؟ تو اصلاح معاشرہ ایسے مقام پہ ہونا جو مسجد کو نہانے والے ہیں، جن کو دین سے وقفیت نہیں ہے، جن کی زندگی مسجد سے دور گزر رہی ہے، ایسے مقام پر ان کو جمع کرنا اور ان کے سامنے جو ہے نا اللہ اور رسول کی باتیں اور جو نا خرافات۔ خیر اب جتنے مسجد میں آنے والے ہیں یہ پورے بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، برا مت مانو آپ، کیونکہ میں بہت بدنام ہوں، میری زبان اچھی نہیں ہے، ڈائریکٹ حملہ کرنے والا ہوں، سامنے کون ہے نہیں دیکھتا، اور میں یہ امید نہیں رکھتا کہ میٹھے میٹھے باتیں بولا تو میرے کو پھر بلائیں گے، میں یہ بولا تو نہیں بلائیں گے، پرواہ نہیں ہے میرے کو۔ اللہ میری آواز ساری دنیا میں پہنچاتا، ساری دنیا میں اللہ میری آواز پہنچا رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ بس یہ ہے صاحب کہ نماز کے لیے مسجد میں آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک حکم کی جو ہے نا ہم تابعداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی اسلام کے قانون کے مطابق اور رسول اکرم، بھائی صاحب 5 منٹ خاموش بیٹھ جائے گی، ہماری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر گزرے، ان کے نقش قدم پر تو خطا ہی نہیں گزار سکتے۔ اب بہت بولتے ہیں سر ہمارے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ارے انہیں بولے سو تو سنو، انہوں جو چلے سو تم کہاں سے چلتے؟ رات بھر کھڑے رہ کے قرآن پڑھتے، پیروں پہ ورم آ گیا تھا، ارے فجر کے بعد میں ذکر کو بیٹھو، اشراق کی نماز پڑھو بولے تو بھاگ جاتے، اللہ کا اس کا رسول کا بیان ہو رہا بولے تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو نقش قدم پر چلتے کہاں؟ لیکن وہ جو ہم کو حکم دیے ہیں اگر اس میں سے کچھ حصہ اگر ہم اپنی زندگی میں لا لیں تو یقین مانیے آپ اس میں نہ صرف رسول کی خوشنودی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی خوشنودی ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ مذہب اسلام کا سب سے پہلا ستون ایمان ہے نا بھائی، ایمان ہے نا، ایمان کے بعد ہی نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے نہیں ہے، یا پہلے ہے نہیں ہے؟ تو ایمان کی تکمیل کیا ہے؟ کیا جو ہے نا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کا نام ایمان ہے؟ کیا مسلمان کا نام رکھ لینے کا نام ایمان ہے؟ کیا نماز پڑھنے کا نام ایمان ہے کیا؟ روزہ رکھنے کا نام ایمان ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، آج بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیسا؟ اللہ تعالیٰ، کسی سے پوچھو کہاں ہے اللہ؟ اللہ ہر جگہ ہے، اور اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، کیا مولانا؟ اللہ کے جتنے صفات ہیں اس پر بھی یقین کرنا، ایمان لانا۔ میں نیمبو کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی کھٹاس کو نہیں مانتا بولے تو کیا بات؟ تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اور اللہ کی صفات میں سب سے بڑی، پورے صفات بڑے ہیں لیکن اللہ کی صفت یہ بھی ہے کہ اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے نہیں ہے؟ بول صاحب 5 منٹ بیٹھیے۔ اللہ کیا ہے؟
بولیے بھائی آپ میں پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بیٹھے، اللہ حاضر ہے اور اللہ ناظر ہے، تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے نہیں؟ ہونا چاہیے نا؟ اگر یہ ایمان ہم میں موجود اگر ہے تو بتاؤ آپ، بندہ جھوٹ بولتا؟ اب باپ کے ساتھ بیٹا جا رہا، باپ ساتھ ہے، بچہ جو نا شرارت کرتا نہیں کرتا؟ کیوں؟ ڈر ہے، باپ ساتھ ہے سزا دیتا۔ تو بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، تو یہ سمجھ لے تو وہ گناہ کریں گا، جھوٹ بولیں گا، چوری کریں گا، بازو والی کی زمین پہ قبضہ کریں گا، حرام مال کھائیں گا، کسی بندے کا دل دکھائیں گا، حرام طریقے سے دولت کمائیں گا۔ وہ کماتا نہیں کماتا؟ لیکن آج مسلمان یہ سب کر رہا، آج مسلمان یہ سب کر رہا، پیشانیوں پر گٹھے ہیں، چہرے پہ داڑیاں ہیں، اسلامی لباس ہے، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں جانا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے چغلیاں غیبت شروع ہو جاتے، فلانے کی بیٹی ایسا کری کرتے، فلانے کی بہو ایسا کری کرتے، فلانے کا کاروبار ایسا ہو گیا کرتے۔ ارے کیا ہے؟ حد تو یہ ہو گئی کہ قبرستان میں جو آخری منزل ہے، ہم جس کو پہنچانے کے لیے آئے اس کو دفن کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی دنیا داری کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہے ہمارے لیے؟ ہے نہیں ہے؟ بولیے آپ، ہو رہا نہیں؟ اور بس بات ناخیبت اندیش قبرستان میں کھڑے رہ کے کوئی بیڑی پی رہا، کوئی سگریٹ پی رہا، ہاں؟ تو کہاں ہے ایمان؟ بول لے نہیں؟ جانا ہے ایک دن، ہم کو بھی جانا ہے، تو پھر اس کے لیے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی، پہلا ایمان، ہمارا ایمان مکمل ہو، ہم یہ سمجھے، یہ محسوس کرے کہ اللہ ہمارا حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اگر میں کوئی کام ایسا کروں جو میرے رب کو ناپسند ہو تو پھر کیا وہ بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ بندہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے نا پریشان ہے، آج ظالم و جابر ہم پر مسلط ہو گئے۔ ہم اللہ کے نہیں ہوئے تو اللہ ہمارا کہاں سے ہوں گا؟ اللہ کے ہوئے ہم نہیں ہوئے۔ اگر اس کے ہو گئے ہوتے تو کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اگر بھائی ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ہم سے کچھ نیک کام نہیں ہو رہے ہیں تو کم از کم برے کام سے تو بچتے رہنا چاہیے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے نا۔ انشاءاللہ تعالی جو اگر ہم کو ہمارا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس میں گناہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہی جو ہے نا اصلاح معاشرہ ہے، اور یہی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی عنوان سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا ریاض الدین نقشبندی صاحب کا، متولی صاحب کا، تمام حضرات کا، جو مجھے 5-10 منٹ برداشت کر لیے آپ، اور اللہ تعالیٰ سے میں پوری امید ہوں کہ میرا یہاں پر آنا قبول کر لے۔ یہ معصوم فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر جو سنا ہو، ان کے صدقے میں جو ہے نا ہماری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم کو گناہوں سے ہم کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے بس ایک تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ مرتدم غیب سے مدد کیجیے، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیے، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔